السلام علیکم دوستو. ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. تو ادا سائیں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اولاد کی ضرور کریں لیکن ایک حد تک نا. ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ ضرور اچھا سوچیں، اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دلوائیں، ہر چیز ان کے لیے کریں. لیکن آپ اپنے ساتھ ساتھ مطلب ان کی بھی جو ہے تربیت کریں، تاکہ یہ دنیا تو ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کھیل تماشا ہے، چند روزہ تماشا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو پھر اگلی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنی ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو وہ زندگی ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ہی پیاری دعا، بہت ہی خوبصورت دعائیں جو ہے سکھائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرات حسنتم وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی جو حسنات عطا فرما، وفی الآخرات اور آخرت میں بھی ہمیں حسنات عطا فرما. تو یہ دعا کرنی چاہیے. صرف دنیا کے بارے میں صرف نہیں ہو کے رہنا چاہیے، صرف دنیا کے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھی ہمیں جو کچھ مل جائے یہاں پہ مل جائے، آخرت میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کھا لیا پی لیا سو لیا ہیں. یہ تو جانور بھی یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان میں اور جانور میں فرق جو ہے وہ صرف عبادت کا ہے، عقل کا، شعور کا. ٹھیک ہے، اس کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں میرے بھائی، صرف دنیا داری جو ہے وہ ناٹ انف. ٹھیک ہے، اس کے لیے آخر میں جب ہم نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوالات کرنے ہیں، پوچھنا ہے بھئی بھیجا تھا تمہیں، کیا کیا تم نے. ٹھیک ہے، تو بھلائی کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، دنیا کے کام آئیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، جس میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، پانچوں نمازیں جو فرض نمازیں ہیں. سب سے پہلے سوال اسی کے بارے میں ہوگا. پھر اس کے بعد روزہ ہے، آج کل ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی عبادت کرنے کا ہمیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، پھر حقوق العباد میں سب سے زیادہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جو عبادتوں میں کمی بیشی میں اس میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کے ساتھ آپ برا کریں گے تو وہ معافی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے حقوق العباد، انسانیت کے کام کریں. ہر انسانیت سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہر مذہب جو ہے، خاص طور پہ مذہب ہمارا جو مذہب اسلام ہے، وہ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہے مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں ہر تعلیم سکھا دی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ آپ نے کیسے سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب کہ جانوروں کے ساتھ ایون تک کیسا سلوک کرنا ہے. میں ایک دفعہ کلاس لے رہا تھا بچوں کی 10ویں کلاس میں، وہاں پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جانوروں تک کو بھی نہیں ظلم کرنا، ان کو بھی نہیں مارنا. اگر کبھی کوئی جانور کو کسی کو مارنا ہی ہے تو کبھی بھی اس کی گال پر نہ ماریں، اس کے، کیونکہ یہ سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے، موسٹ سینسٹیو پارٹ آپ کے یہ چہرہ جو ہوتا ہے، آپ اس کی کمر پہ ماریں اگر ضرورت پڑی ہے تو. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ہماری تعلیم تو دوستو بہت پیاری ہے، بہت اچھی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو پوری دنیا کو جو ہے اب اس اچھی تعلیم کے ساتھ، جو دنیا کی سب سے پیاری تعلیم ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہم نے دینی ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے نمونے کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے دوستو. ٹھیک ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اس زندگی کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کل ایک بندے کی بات سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار کہ انسان کی زندگی کا، وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہا تھا کہ اس کا ٹاپک تھا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کافی، وہ کوئی ورک شاپ لے رہا تھا، اس میں بتا رہا تھا کہ کافی لوگ اس میں 50 سال 60 سال ایون کہ 70 سال کی ایج کے بھی لوگ شامل تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک آدمی، جب اس کو ایک پیپر دیا گیا بھی لکھو کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف،
اب وہ 70 سال کی عمر، وہ کہتا ہے یار میں کیا لکھوں، وہ رونا شروع کر دیا اس نے کہ اب میری ایج 60 70 سال ہو چکی ہے، اس میں میرا مقصد کیا لکھوں؟ مقصد جو ہے انسان کی جو عبادت، انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ اس کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اب دیکھیں جب بڑھاپے میں جا کے تو اب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، صرف اس نے عبادت ہی کرنی ہے، پھر اور کیا کرنا ہے اس نے جناب علی؟ اصل عبادت جو ہوتی ہے وہ جوانی کی عبادت ہوتی ہے، جب آپ اپنی لائف میں مکمل طور پہ آپ بزی ہوتے ہیں جناب علی، اس میں سے آپ نے خدا کو کے لیے ٹائم نکالنا، اس کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا، یہ اصل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ بڑھاپے میں تو پھر ساری عبادتیں کر ہی لیتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ ہمیں جو ہے گزارنے کی ہمیں توفیق دے، اور صحیح ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے حقوق، پیار، محبت، یقین کریں ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری تعلیم سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، اتنی اچھی تعلیم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بلا تفریق، بلا تفریق دوستوں ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے درس دیتا ہے ہمارا مذہب کہ اب ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، ٹھیک ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک یہ چند جو ایام رہ گئے ہیں اسے ہم صحیح معنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ بفور گوئنگ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. آلویز بی ہیپی اینڈ ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ ناصر.